سورہ ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کے واقعے سے آگاہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا حسن سلوک کیا، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا گفٹ دیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں تمام حقائق کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ مکہ میں ایک کافر عورت رہتی تھی جس کے شوہر کی موت ہو گئی۔ کفار کا یہ قانون تھا کہ جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی یا پھر جن بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے گزر جاتے وہ ان سب کو منحوس قرار دیتے۔ اس عورت کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی واقعہ پیش آیا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور سارے اس کے رشتہ دار اور کفار ان یتیم بچوں کو اور عورت کو منحوس کہنے لگے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، جتنی جمع پونجی تھی عورت کے پاس وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ایک وقت ایسا آن پہنچا کہ اس کے پاس ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، اور ایک دن تھا کہ وہ یتیم بچہ باہر گلی میں کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ جب یتیم بچہ باہر گلی میں کھیلنے گیا تو بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو ہر بچے کا ماں یا پھر اس کا باپ ان بچوں کو لینے آیا۔ جب بچے نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا تو وہ بڑا دل برداشتہ ہوا اور بڑا اداس ہوا۔ اس نے سوچا کہ ماں سے جا کے پوچھوں گا کہ یہ سارا ماجرا کیا تھا، سب کے ماں باپ لینے آئے تو آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے۔ بچہ روتے ہوئے گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی اس نے ماں سے یہی مطالبہ کیا کہ اے میری ماں، سب کے ماں باپ بچوں کو لینے کے لیے وہاں گراؤنڈ میں آئے لیکن آپ وہاں کیوں نہیں آئے۔ بچے کی ماں رو پڑی اور رو کے کہا کہ اے بیٹے، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے اور جو ساری جمع پونجی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جمع پونجی ختم ہونے کی وجہ سے میں نئے کپڑے نہیں سلوا سکی۔ جب نئے کپڑے نہیں سلوا سکی تو جو پہلے سے کپڑے موجود تھے وہ پھٹ گئے ہیں، لہٰذا میرے جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ غیر مرد کی اس پر نظر پڑے گی، جب میں باہر آپ کو لینے جاؤں گی تو میں اس وجہ سے آپ کو لینے باہر نہیں گئی۔ بچہ بڑا پریشان ہوا اور پھر سے دل برداشتہ ہوا۔ بچے نے کہا اماں، آپ ماموں جان سے یا پھر چاچو جان سے داد کیوں نہیں لے لیتی؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، کفار کا قانون ہے کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے یا پھر جن بچوں کا ماں باپ فوت ہو جاتا ہے تو ان کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے تیرے ماموں جان اور تیرے چاچو لوگوں نے ہمیں منحوس قرار دیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بات تک نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کرتے۔ بچے نے ضد کی۔ بچے نے کہا کہ میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، انہیں ساری پریشانی بتاتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کو رحم آ جائے اور وہ ہماری مدد کرے۔ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے پتا ہے انہوں نے منحوس قرار دے دیا ہے، اور کفار کا یہی قانون ہے کہ جن کا ماں باپ فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جاتا۔ لیکن پھر بھی بچے نے ضد کی۔ جب بچہ ضد سے باز نہیں آیا تو اس کی ماں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پہلے بچہ اپنے ماموں کے دروازے پر گیا، وہاں جا کر دستک دی۔ جیسے ہی اس نے دستک دی تو ماموں باہر آیا اور اس کے چہرے کا رنگ ہی بچے کو دیکھ کے بدل گیا۔ بچے نے اس سے فریاد کی کہ ہم بھوکے ہیں اور ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لہذا ہم پر مہربانی کی جائے اور ہماری کچھ امداد کی جائے۔ ماموں اتنا ظالم تھا اور کفار کا یہی قانون تھا کہ اس نے بچے کو وہاں سے دھکے مار کے نکال دیا۔ بچہ روتا روتا چاچو کے پاس گیا اور چاچو کے دروازہ کھٹکھٹایا تو چاچو باہر آیا اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ اسے دیکھ کے اس کا رنگ ہی بدل گیا۔
اور اس نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور منحوس وغیرہ کہا۔ بچہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ جب اپنی ماں کے پاس پہنچا تو ماں کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب ماں نے اس سے پوچھا تو بچے نے سارا ماجرا بتایا اور پوچھا کہ کوئی مکہ میں ایسا شخص نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ تو اس کی ماں نے بتایا کہ ایک عرب کا تاجر ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اگر تم ان کے پاس جاؤ تو وہ ضرور مدد کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی کفار کو پتہ نہ چلے کہ آپ اس کے پاس گئے تھے، ورنہ وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ بچہ چھپتا چھپاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا، سبحان اللہ، تو بچہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بے ساختہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو بچہ رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، آپ پہلے رو رہے تھے اور اب مسکرا رہے ہو؟ تو بچے نے بتایا کہ میری گھریلو پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا تھا، لیکن آپ کا حسن دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں، اور آپ کی رحمت اور آپ کو اتنا پیارا دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے ساری کہانی سنی۔ تو بچے نے سارا ماجرا بتایا جو بھی اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ پریشان حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ تو سبحان اللہ، بچے کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ پھر سے سبحان اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ گیا، اسے اور کیا پریشانی ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بچے کی مدد کرو، اسے کپڑے لا کر دو۔ بچے نے کہا نہیں، جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے صرف وہی مجھے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دیا۔ بچہ خوش روتا ہوا آیا تھا، خوش ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے جب کرتا دیکھا تو کرتا پہن لیا۔ کرتے کی اتنی رحمت اور اتنی عظمت تھی کہ بچے کی ماں رہ نہ سکی۔ اس نے کہا کہ جو اتنا عظیم اور برگزیدہ بندہ ہے اس کے پاس مجھے بھی لے چلو۔ جب بچہ اپنی ماں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی رب کا برگزیدہ بندہ ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے کفار کیسے مسلمان ہو گئی، اور ہمیں اس بات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفار عورتیں ہی اتنی غیرت مند تھیں کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بچے کو باہر سے لینے نہ آئی۔ تو اس دور کی مسلمان عورتوں کی کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز مل سکیں۔